السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی آپس میں محبت، رحم اور شفقت و مہربانی کی مثال اس جسم کے جیسی ہے جس کا ایک حصہ اگر بیمار ہو جائے تو باقی جسم بے خوابی اور بے چین ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جس طرح انداز بے مثال ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے الفاظ بھی بے مثال ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرمان کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کا خیال رکھنے، ایک دوسرے کی مدد کرنے اور نرمی سے پیش آنے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے۔ جسم کے ہر حصے کا نام بھی الگ ہے، شکل بھی الگ ہے اور کام بھی الگ ہے، لیکن روح ایک ہے۔ اس لیے جسم کے ایک حصے کا درد ہمیں دوسرے حصے کو بے قرار کر دیتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو اس درد میں شریک ہونے کو دعوت دیتا ہے، اور جب تک وہ حصہ پرسکون اور اطمینان والا نہیں ہو جاتا، پورا جسم بے چینی و بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی معاملہ کامل مسلمانوں کا ہے کہ اگرچہ ان کے نام الگ ہیں، محلے الگ ہیں، شہر الگ ہے، ملک الگ ہے، بر اعظم زبان و ثقافت، رہن سہن وغیرہ سب الگ الگ موجود ہے، مگر ان تمام میں روح اسلام موجود ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنا کامل مسلمان کی نشانی ہے۔ اس لیے ایک کامل مسلمان بننے کے لیے ہمیں دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے قابل ہر وہ کام کرنا چاہیے جس کو ہم اپنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی مسلمان بیمار ہے، کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، تو حسب حال خیر خواہی کیجیے اور اس کی عیادت کرنے جائیے، اس کا پرسان حال کیجیے۔ حدیث پاک میں صاف ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان مریض کی عیادت کی، وہ واپسی تک رحمت کے دریے میں گوتے لگاتا ہے، اور جب وہ بیٹھ جاتا ہے، مریض کی عیادت کرتا ہے اور اس کا پرسان حال کرتا ہے، تو وہ ان رحمت کے دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم ہر ایک کی مدد نہیں کر سکتے، مگر کسی ایک کی تو ضرور مدد کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کی مدد کر کے ہم پوری دنیا نہیں بدل سکتے، مگر ایک شخص کی دنیا بدل سکتے ہیں۔ اس لیے تکلیف میں پڑے ہوئے مسلمان کا دکھ دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کر دے گا۔ مسلمانوں کو آپس میں چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی آبرو اور ان کی عزت کی حفاظت کرے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جو مسلمان اپنے بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کرے تو اللہ تبارک و تعالی پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ جو مسلمان بھائی غمگین زدہ ہے، ان کو خوش رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض نماز ادا کرنے کے بعد سب سے بہتر اور سب سے پسندیدہ اعمال اللہ تبارک و تعالی کو ایک مسلمان کا دل خوش کرنا ہے۔ اگر کوئی مسلمان آپ کا دل دکھا دے، آپ کو تکلیف پہنچا دے، تو اس سے انتقام نہ لیجئے، بدلہ نہ لیجئے، بلکہ فقط رضائے الہی کے لیے اس کو معاف فرما دیجئے، کیونکہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک بندے کے معاف فرمانے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو شخص اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اپناتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی والا مقام عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے سامنے کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، کوئی مسلمان ستایا جا رہا ہے، اس پر مصیبتوں اور تشدد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو اس کو ایسا دیکھ کر کے اس کی مدد کیجیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جس نے کسی غمزدہ مومن کی مشکل دور کی، پریشانی دور کی، یا کسی مظلوم کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے اور ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ ہم مسلمان الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ایک جسم، ایک روح، ایک جان ہے۔ تو ہمیں مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، رنج و غم کے وقت ایک دوسرے سے انجان اور ناآشنا نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو اپنی مصیبت،
اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر دور کرنا چاہیے۔ جس طرح کسی انسان کے جسم کو، کسی انسان کے روح کو یا اس کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس سے انجان نہیں بنتا اور اس سے اعراض نہیں کرتا، بلکہ اس تکلیف کو دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔